ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور بقول کسے زندگی پیار کا میٹھا گیت معلوم ہوتی تھی، مگر وقت کڑیل مزاج ہوتا ہے۔ یہ کبھی جل تھل کر کے اور کبھی قطرے قطرے کو ترسا کر اپنے آپ کو منواتا ہے۔ میری زندگی میں بھی بہت سی مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ نے مجھ کو ہر مصیبت کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا، اسی لیے میں ہمہ وقت شکر ربی کرتی رہتی ہوں۔ میرے دادا ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ بہت دیندار آدمی تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک میرے والد اور دوسرے چچا منان۔ دونوں کی پرورش نہایت توجہ سے اسلامی اصولوں پر ہوئی، اسی وجہ سے آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ ماں باپ نے ہمارے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی جانے نہ دیا۔ بابا اور چاچو ساتھ رہتے تھے۔ گھر میں مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ بچی کے یہاں شاذیب پیدا ہوا اور سال بعد میں عالم وجود میں آئی۔ دادی کہتی تھیں کہ اس وقت انہوں نے مجھے چاچی کی گود میں دے کر کہا تھا کہ یہ تمہاری بہو بنے گی، اور چاچی نے ہنس کر جواب دیا تھا کہ اماں جی، یہ تو وقت بتائے گا، ابھی سے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چاچی اور امی کے درمیان بہنوں جیسا پیار تھا، تبھی گھر میں کسی قسم کی بدمزگی کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ ابو اور چاچو بھی ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ یوں لوگ ہمارے گھرانے کے پیار و محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پر مشکل وقت نہ آئے تھے۔ چاچو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا شدید قسم کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کا سارا خرچہ نہ صرف میرے بابا نے اٹھایا بلکہ ان کے بچوں کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ غرض ہمارے گھرانے پر آئی ہر مصیبت کو میرے ابو اور چاچو مل کر برداشت کرتے تھے۔ میں اور شاذیب ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ ہم بچپن سے ہی اچھے دوست تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پکی ہوتی گئی۔ ہم دونوں کی ایک جیسی عادات تھیں، مل کر کھانا، ایک سی چیزیں پسند کرنا، لیکن جب امی مجھے لڑکیوں والے فراق پہنا میں تو میں لڑ پڑتی کہ اب میرے لیے شاذیب جیسے کپڑے کیوں نہیں بنا تھیں۔ ہم دونوں اپنے والدین کی پیلوٹی کی اولاد تھے، تبھی خوب عیش کیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر روب جماتے۔ وہ اور میں شرارتوں میں سب سے آگے تھے، لیکن ہماری بے ضرر شرارتیں ہوت مثلاً لمبی گرم دوپہروں کو جب سب گھر والے سو جاتے ہم چپکے سے کمروں سے باہر نکل جاتے۔ جانے کیوں ہم کو کمروں کی خنکی سے زیادہ دوپہر کی لو پسند تھی۔ ساتھ والے انکل کے گھر جامن کا درخت تھا۔ شاذیب درخت پر چڑھ جاتا اور جامن توڑ لاتا، تبھی ہم مل کر موج اڑاتے۔ ایک بار میری بے وقوفی کے باعث اس کا سر پھٹ گیا۔ حسب معمول وہ جامن کے درخت پر چڑھا تو پتہ نہیں کیسے میرے جی میں آئی کہ پتھر سے جامن توڑنا آسان ہے، سو میں نے زمین پر پڑا ہوا پتھر اٹھا کر شاخ پر دے مارا۔ نشانہ خطا ہو گیا اور پتھر شاذیب کے سر پر جا لگا۔ خون بہنے لگا۔ خون بہتے دیکھ کر کسی کو بلانے کی بجائے میں وہیں رونے بیٹھ گئی تھی۔ وہ خود ہی نیچے اتر آیا اور اندر جانے کی بجائے مجھے چپ کرانے لگا۔ میری آواز پر امی بابا باہر آئے تو شاذیب کی پٹی کرائی۔ شام کو چاچو نے ہم کو خوب ڈانٹا، تب ہم نے توبہ کی کہ آئندہ جامن توڑنے کے لیے درخت پر نہ چڑھیں گے۔ چاچو سے وعدہ کیا کہ ہم دوپہر میں آئندہ باہر نہیں جائیں گے۔ وعدہ توڑنے کی صورت میں انہوں نے دھمکی دی کہ وہ شاذیب کو سائیکل اور مجھ کو چوڑیاں لا کر نہ دیں گے۔ ہم دونوں نے 2 دن صبر کیا، لیکن یہ ہماری ہمت سے باہر تھا، سو ہم پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئے۔ ہم نے پھر سے شرارتیں شروع کر دیں۔ چپکے سے دوپہر کو گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ آتے تھے، کیونکہ ساتھ والے انکل نے جامن کا پیر ہی کٹود تھا۔ ایک دن ہمسائے نے ہم کو گھنٹیاں بجاتے پکڑ لیا اور سیدھا چاچو کے پاس لے گیا۔ اس روز جو ہماری مرمت ہوئی وہ آج تک یاد ہے۔ ساری گرمیاں باہر گزارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے بخار ہو گیا۔ اگلے دن بارش ہونے لگی تو میں حسرت بھری نگاہوں سے شاذیب کو نہاتے دیکھ رہی تھی۔ امی جیسے ہی وہاں سے گئیں، شاذیب نے مجھے بلا لیا۔ رانیے باہر دیکھو کتنی مزیدار بارش ہو رہی ہے، تم بھی نہاؤ۔ میں تو پہلے ہی چاہ رہی تھی۔ امی سے چھپتے چھپاتے ہم دونوں پچھلے صحن میں چلے گئے اور نہاتے رہے۔ گھنٹہ بعد امی کچن میں آئیں تو مجھے بستر پر نہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میں باہر ہوں۔ ہمیں بارش میں نہاتے دیکھ کر ان کا پارا چڑھ گیا۔ بخار میں نہانے کی وجہ سے سردی نے پکڑا اور رات کو تیز بخار چڑھ گیا۔ تب ہی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نمونیا ہو گیا ہے۔ اسی طرح شرارتیں کرتے ہوئے ہم نے سہانے بچپن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستی طواب بھی تھی، مگر بچپن والی نہیں بلکہ سنجیدہ دوستی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی، تبھی 8ویں کے بعد مجھے گھر بٹھا دیا گیا تھا۔ ہم مطالعہ کا شوق موجود تھا، لہٰذا شاذیب کے اصرار پر میں نے 10ویں کا پرائیویٹ امتحان دیا۔
شام کو آرام کرنے کے بعد وہ اکیڈمی چلا جاتا اور پھر واپس آ کر مجھے پڑھاتا۔ اسی دوران وہ مجھ کو اسکول کے واقعات بتانا شاہ زیب شروع ہی سے لائق تھا۔ ہم برآمدے میں سب کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ابو اور چاچو ہم کو انہماک سے پڑھتا دیکھ کر کہتے تھے کہ چلو تم دونوں کو فضول باتیں کرنے کے علاوہ پڑھنا بھی آتا ہے۔ اب بھی ہم ساتھ کھانا کھاتے اور اگر اس کو اکیڈمی سے انی میں دیر ہو جاتی تو میں بھی نہ کھاتی۔ ایک دن میری خالہ زاد آمنہ آئی، بولی رانا تم کتنی خوش قسمت ہو، جس کو پسند کرتی ہو شادی بھی اسی سے ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ بولی مطلب یہ کہ کل خالہ امی کو بتا رہی تھیں کہ رانیے کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ آمنہ کچھ دیر بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی مگر وہ میری سوچوں کو ایک نیا رخ دے گئی۔ کیا واقعی میں اس کو چاہتی ہوں؟ لیکن چاہت کیا ہوتی ہے نہیں معلوم، کہ وہ تو صرف میر ادوست ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اطمینان دینے کے لیے سوچا تھا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چاہت کس درد کا نام ہے۔ جب میں نے اس کو کھو دیا، ایک دن میں نے سوچا چلو اس سے تو پوچھوں، دیکھوں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا رانیے مجھے سب پتہ ہے لیکن ابھی میں اس رشتے پر سوچنا نہیں چاہتا کیونکہ ابھی مجھے بہت پڑھنا ہے۔ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کرنا۔ میں چپ ہو گئی تھی، اتنا بھی نہ پوچھ سکی کہ اتنا تو بتا دو کہ تم مجھ کو اپناؤ گے یا نہیں۔ میٹرک میں وہ اول پوزیشن لایا اور میں بھی اچھے نمبر لائی تھی۔ وہ انجینئر بنا چاہتا تھا، اس لیے دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی۔ اب وہ مجھے کم ہی وقت دے پاتا تھا۔ کالج سے گھر آ کر دیر تک آرام کرتا، پھر اکیڈمی چلا جاتا، واپس آ کر ٹی وی دیکھنے لگتا، پھر پڑھنے چلا جاتا۔ اب وہ صرف اتوار کو مجھے پور اسک پڑھا دیتا جس کو میں ہفتہ بھر یاد کرتی رہتی۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود شاہ زیبہ کے نمبر اس بار کم آئے تو وہ بہت افسردہ ہو گیا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ کیوں تم اتنے پریشان ہو، اس مرتبہ نمبر کم ہیں تو کیا ہوا، تم مزید محنت کروان شاء اللہ اگلے سال اچھے نمبر لے گے۔ اس نے ایک تھکی تھکی نظر مجھ پر ڈالی اور کہا نہ تم کو نہیں پتہ یہاں کتنی بے انصافی ہوتی ہے، ہماری کلاس کے نالائق لڑکوں کے نمبر مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ آخر ایسا کیوں نکر ہو جاتا ہے؟ کیا محض دولت کے بل بوتے پر پھر تعلق کی وجہ سے تم کو گمان ہے محنت کرنے میں کامیابی ہے؟ زیب ایسا مت سوچا کرو۔ نہیں رانیے، تم نہیں جانتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ تو آج کل پیسے کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ کاش میں امیر ہوتا، پھر میرے پاس ایسا ذریعہ ہوتا کہ میں لیکن اب تو خود کشی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں ڈر جاتی تھی، کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ انہی دنوں میر رزلٹ آیا، پاس ہو گئی، مگر عجب بات یہ ہوئی کہ شاہ زیب نے مبارکباد دینا تو درکنار مجھ سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تمہارے نمبر کتنے ہیں۔ میں بہت دل برداشتہ ہو گئی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دور، بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلد ہو جاتی تھی مگر میں اپنی ہم عمروں میں کنواری رہ گئی تھی۔ میرے والدین نے صرف شاہ زیب کی وجہ سے میرے کئی رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ ان دنوں کچھ نہ سوچتا تھا کہ کیا کروں، خالیال ذہن بیٹھی رہتی یا سارا دن اوٹ پٹنگ سوچتی رہتی۔ کچن میں کام کرنے جاتی تو سارا کچھ جلا کر آ جاتی۔ انہی دنوں شاہ زیب میں پھر تبدیلی آ گئی، وہ دوبارہ خوش رہنے لگا۔ وہ پہلے کی طرح سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے جو دوریاں اختیار کر لی تھیں وہ جوں کی توں تھیں۔ ایک سال گزر گیا، شاہ زیب کے دوسرے سال کا رزلٹ آ گیا۔ حالانکہ نمبر بہت زیادہ نہیں تھے لیکن وہ بہت خوش تھا۔ وہ سب گھر والوں کو باہر کھانے پر لے جانا چاہتا تھا مگر سبھی اپنی اپنی جگہ مصروف تھے، لہٰذا وہ کھانا گھر پر ہی لے آیا۔ سب نے کھانا کھایا، برتن سمیٹ کر میں چھت پر آئی تو شاہ زیب بھی میرے پیچھے آیا۔ کہنے لگا رانی تم ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ کیوں ناراض ہونے لگی؟ وہ کچھ دیر کھڑا میرے ساتھ باتیں کرتا رہا کہ جیسے ہمارے بیچ دوریاں آئی نہ ہوں، لیکن ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ وہ بدل چکا تھا، اس کی ساری باتیں بدل چکی تھیں۔ کل تک جو اخلاق کی باتیں کرتا تھا، آج اس کی باتوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، دولت، دولت اور دولت۔ وہ جتنا دولت کی ہوس میں ڈوبتا جا رہا تھا، مجھ کو وہ اتنا ہی خود سے دور محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ماہ اس نے چاچو کو بتایا کہ اس کا داخلہ انجینئر نگ میں ہو رہا ہے۔
اس کے والد نے کہا کہ تمہارے نمبر تو کم ہیں، پھر داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایک دوست ہے جو بہت امیر ہے، اس نے داخلہ کروانا ہے۔ اس نے جواب دیا۔ باپ نے سمجھایا کہ تم اپنے دوست کا احسان کیوں لے رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ جب انجینئر بن جاؤں گا تو سب کچھ اسے لوٹا دوں گا۔ شاہزیب نے جس کالج میں داخلہ لیا اس میں ابو کے ایک دوست بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ابو کو آ کر بتایا کہ شاہزیب پڑھنے کی طرف کم اور ایک لڑکی جس کا نام مونا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، ساتھ یہ بھی کہ وہ دونوں کالج میں کم اور کینٹین میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ابو یہ جان کر خاموش ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنے بھائی کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ چا کو بہت غصہ آیا کیونکہ انہیں شاہزیب سے یہ امید نہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹے کو کم از کم ان کی عزت کا تو پاس رکھنا چاہیے۔ ایک دن چا غصے میں گرج رہے تھے تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی میں دروازہ بجا کر اندر داخل ہو گئی۔ سب مجھ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ پیٹھنے سے پہلے ہی بابا نے کہا کہ رانیے بیٹا 4 کپ چائے بنا لائے۔ یوں لگا جیسے مجھے باہر بھیجنے کا بہانہ بنایا ہو۔ میں چپ چاپ باہر نکل آئی۔ شام کو شاہزیب آیا تو چاچو نے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مونا کون ہے؟ چاچو نے پوچھا۔ وہ حیران رہ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، میری دوست ہے۔ تمہاری دوستی بس کلاس تک ہونی چاہیے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوٹلوں میں کیا کرنے جاتی ہے؟ کم از کم تم کو میری عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ جب تابڑ توڑ ایسے سوالات ہوئے تو اس نے کہہ دیا، ابو فکر مت کریں، میں جلد ہی اس لڑکی کو آپ کی بہو بنا رہا ہوں۔ بیٹے کے اس بے حجابانہ جواب پر باپ نے حیران پریشان ہو کر اس کو دیکھا، پھر چپ چاپ لیٹ گئے۔ شام کو شاہزیب میری طرف آیا۔ اس نے کہا، رانیے، میں نے واقعی تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے مونا بہت پسند ہے۔ یاد ہے جب فرسٹ ایئر کے امتحان کے بعد میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا تو مونا ہی تھی جو میری مدد کو آئی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ پوری طرح سے میری مدد کرے گی۔ انجینئر نگ میں داخلہ بھی اسی نے کرایا۔ اب میں اس کے احسانوں تلے دب چکا ہوں۔ ان احسانات کو اتارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ وہ کہتا جا رہا تھا، تبھی میں نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن رانیے، مجھے یقین ہے تم اتنی اچھی لڑکی ہو کہ کوئی بھی لڑکا تم سے خوشی خوشی شادی کر لے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں واقعی مونا کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی یہ الفاظ میرے کانوں میں برچھیوں کی طرح لگے۔ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ تم مونا سے نہیں، اس کی دولت سے پیار کرتے ہو، لیکن ان سوہے نے مجھے یہ کہنے کا موقع نہ دیا۔ ایک دن چاچی آئیں، بہت بھی بجھی تھیں، تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہیں۔ امی نے حال احوال پوچھا تو بھی ان کی زبان نہ کھل رہی تھی۔ آخر کار گویا ہوئی کہ میں رانیے کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ معذرت کر رہی تھیں اور امی بت بنی ہوئی تھیں۔ بس اسی قدر کہا کہ شاید اس کی قسمت اس گھر میں نہیں تھی۔ یہ کہہ کر آنسو چھپانے لگیں۔ چاچی نے بھی نظریں نیچی رکھیں تاکہ ان کے انسوہے کو نہ دیکھ سکیں۔ انہی دنوں میر ارشدہ آ گیا۔ لڑکا سعودی عرب میں تھا اور وہاں اس کی اپنی اور کشب بھی تھی۔ امی شاید اسی انتظار میں تھیں۔ انہوں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ ایک ماہ بعد میں احمد کے گھر میں دلہن بن کر چلی گئی۔ احمد بہت اچھے انسان تھے اور میری ساس تو مجھے بیٹی جانتی تھیں۔ آہستہ آہستہ میں شاہزیب کے غم کو بھولنے لگی۔ 2 سال گزر گئے۔ میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اپنے میکے بہت کم جاتی تھی کیونکہ شاہزیب کو دیکھ کر میرا غم تازہ ہونے لگتا تھا۔ امی بھی میرے جذبات سے واقف تھیں، اس لیے زیادہ تر خود ملنے آ جاتی تھیں۔ پچھلے دنوں چاچی کی طبیعت خراب تھی۔ میں ان سے ملنے گئی تو شاہزیب کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاصا بیمار لگ رہا تھا۔ اس کی بہن نے بتایا، آپ کی شادی کے بعد بھیا کو احساس ہوا کہ وہ آپ کو کھو کر کس قدر غریب ہو گیا ہے، مگر ان دنوں دولت کی چاہ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ بعد میں مونا سے ویسی چاہت نہ رہی جیسی پہلے محسوس ہوتی تھی، تب انہوں نے اس کی جانب توجہ بھی کم کر دی۔ مونا کا دل ٹوٹ گیا۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ آ گیا تو اس کے والدین نے دباؤ ڈال کر ہاں کرا دی۔
وہ بھی شاہ زیب کے گریز کو محسوس کرنے لگیاس کی بہن یہ سب بتا کر چلی گئی مگر میں وہاں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ دولت کی چاہت میں اندھے ہو کر جو لوگ اپنے بچپن کے ساتھی کو گنوا دیتے ہیں ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ شاہ زیب میرے بچپن کا ساتھی پل پل میر اساتے نباہنے والا اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی ہنسی شوخی سب کچھ ختم ہو گئی تھی۔ لٹل تاسا ماں نے کئی لڑکیاں دکھائیں، بہن اور باپ نے سمجھایا کہ اب شادی کر لو، کیا بوڑھے ہو کر کرو گے، جب بیوی آئے گی خود ہی دل لگ جائے گا، بچے ہو جاتے ہیں، زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے، آدمی خود بخود جینے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ ویسی باتیں شاہ زیب پر الٹا اثر کرتی تھیں، وہ خفا ہو جاتا اور پھر گھر سے نکل جاتا۔ ان دنوں بچی اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھیں، کہتی تھیں کہ وہ وقت کہاں سے لاؤ ہے جب تم کو کھو دیا اور مونا اس کی زندگی میں آئی۔ یہ کاش اس سے بہتر تھا کہ یہ انجینئر نہ بنتا، انجینئر بن کر بھی کیا پایا، زندگی تو خالی کی خالی رہ گئی۔ دعا کرتی ہوں خدا اسے سکون دے اور مجھے بھی سکون دے تاکہ ہم دونوں اپنی اپنی زندگی ایک دوسرے کے بغیر چین سے اور کبھی کوئی ہماری شرافت کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔